يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ مسلمان معاشرے میں رہتے ہوئے یہ بات مانے بغیر چارہ نہیں کہ مسلمان بہت سے فرقوں میں بٹا ہوا ہے، اور اس حقیقت کو ماننے کے بعد یہ ماننا بھی انتہائی ضروری ہے کہ ان تمام فرقوں میں سے یقیناً ایک ہی فرقہ حق اور سچا ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ حق والا فرقہ، وہ سچا فرقہ جس کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ مسلک اہل حدیث ہی ہے۔ آخر مسلک اہل حدیث ہی کیوں؟ آج کے اس مختصر درس میں میں انشاءاللہ اس بات کو بیان کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا۔ مسلک اہل حدیث ہی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل حدیث اس بات کی پیروی کرتے ہیں جو سب سے اچھی ہے۔ اہل حدیث اس بات کی پیروی کرتے ہیں جو سب سے اچھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر اسی بات کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الزمر میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، وہ لوگ جو طاغوت سے بچتے ہیں کہ اس کی عبادت کریں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف انابت کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے، جنت ہے، فَبَشِّرْ عِبَاد، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کن بندوں کو؟ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، جو بات کو سنتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں جو سب سے اچھی ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت سے نوازا، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی عقل مند ہیں۔ ویسے یہ آیت مفسرین نے لکھا ہے کہ زید بن عمر بن نفیل، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہم کے بارے میں اتاری گئی، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ خاص سبب اصل نہیں، بلکہ مقصود اس طرح کی پیروی کرنا اور اس طرح کے لوگ جو سب سے اچھی چیز کی پیروی کریں، وہ سب اس میں مراد ہیں۔ سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ کہ جس کی پیروی کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اسی سورہ زمر میں فرماتا ہے، اور اس اچھی چیز کی نشاندہی فرماتا ہے، فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی بات کو اتارا ہے، اور سب سے اچھی بات کیا ہے؟ قرآن، اللہ کا کلام۔ اللہ نے سب سے اچھی بات قرآن اتارا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
سنن نبی داؤد اور مسند احمد میں آپ نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، یاد رکھو مجھے قرآن دیا گیا، کتاب دی گئی اور اس کے مثل دیا گیا، یعنی سب سے اچھی بات کائنات میں وہ اللہ کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اس کلام اللہ کتاب اللہ کی تشریح اور تفسیر ہے۔ لہٰذا قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور اولو الالباب عقل مند کہلانے کے لائق ہیں جو سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، اور سب سے اچھی بات اللہ کا کلام اور قرآن مجید اور اس کی تفسیر حدیث پاک ہے۔ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ مشہور مفسر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا فبشر یا محمد عبادی، اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام میرے بندوں کو آپ خوشخبری سنا دیں۔ کن بندوں کو؟ الذین یستمعون القول من القائلین، وہ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، جو بھی کہنے والا ہے ان کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں۔ فیتبعون ارشدہ واہداہ الی الحق، لیکن پیروی اسی کی کرتے ہیں جو انہیں ہدایت کے راستے پر ڈال دے اور ہدایت کی رہنمائی کرے۔ وَأَدَلَّهُ عَلَىٰ تَوْحِيدِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کی توحید کی دلالت کرا دے، اللہ کی توحید تک پہنچا دے اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ وَالْعَمَلَ بِطَاعَتِهِ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری پر ابھار دے، اس بات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَيَتْرُكُونَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ الَّذِي لَا يَدُلُّ عَلَىٰ رَشَادٍ وَلَا يَهْدِي إِلَىٰ رُشْدٍ، وہ کبھی بھی اس بات کی پیروی نہیں کرتے جو انہیں ہدایت کی طرف رہنمائی نہ کرے اور ہدایت کی طرف نہ لے جائے، توحید باری تعالیٰ کی طرف رہنمائی نہ کرے، سنت رسول کی طرف رہنمائی نہ کرے، وہ اس بات کی پیروی نہیں کرتے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو اے نبی آپ خوشخبری سنا دیں جو لوگوں کی بات کو سنتے ہیں لیکن سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، اور سب سے اچھی بات اللہ نزل احسن الحدیث، سب سے اچھی بات اس دنیا اور اس کائنات میں وہ اللہ کا کلام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ گویا کہ جو اس کی پیروی کرے گا وہ یستمعون القول، وہ کیا ہے؟ بہترین بات کو سنتا ہے، فیتبعون احسنہ، اور وہ اسی کی پیروی کرتا ہے جو سب سے اچھی ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت سے نواز دیا ہے، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی عقل مند کہلانے کے لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ امام مالک بن انس، امام دار الہجرہ، امام مدینہ رحمہ اللہ کا قول حافظ ابن عبد البر نے رحمہ اللہ اپنی کتاب جامع بیان العلم وفضلہ کے اندر لکھا، فرمایا لیس کل ما قال رجل قولا، کوئی بھی آدمی کوئی بات کہتا ہے، وَإِن كَانَ لَهُ فَضْلٌ، بے شک اس کی فضیلت بڑا امام ہی کیوں نہ ہو، بڑی فضیلت والا ہی کیوں نہ ہو، بڑے درجے والا ہی کیوں نہ ہو، یُتَّبَعُ عَلَيْهِ، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہہ دیا جائے اور اس کی پیروی کرنا شروع کر دی جائے۔ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ جب بھی تم کسی کی بات کو سنو، چاہے وہ فضیلت والا ہو، چاہے وہ امامت کے درجے پر فائز ہی کیوں نہ ہو، بات وہی قبول ہوگی جو سب سے اچھی ہوگی، جو دلالت ہوگی قرآن کی جانب، جو دلالت ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جانب، کیونکہ اللہ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا اور اسی کی تعریف کی اور انہیں ہی ہدایت یافتہ اور عقل مند قرار دیا جو سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح اسی سورہ زمر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس چیز کی پیروی کرو جو آسمان سے تمہاری طرف اتارا گیا، جو سب سے اچھا ہے، اس کی
تعبیر اور اس کا اعراب یوں ہی ائمہ مفسرین نے بیان کیا کہ ما انزل الیکم، اور اس کا تعلق احسن کے ساتھ بیان و تبیین کا ہے کہ فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اس بات کی پیروی کرو جو آسمان سے تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا، وہ سب سے اچھا ہے، پیروی ہی اسی کی کرنی ہے تم نے۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آن پہنچے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تم پہچان بھی نہ سکو کہ کہاں سے عذاب آ چکا۔ یہ تم پر لازم ہے کہ اس بات کی پیروی کرو جو آسمان سے اتارا جاتا ہے، اور آسمان سے اتارے جانے والی چیز احسن ہے، سب سے اچھی ہے جو دنیا میں لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں واتبعوا ایھا الناس، اے لوگو پیروی کرو کس بات کی، ما امرکم بہ ربکم فی تنزیلہ، اس بات کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین کے اندر تمہیں حکم دیا ہے، وَاجْتَنِبُوا مَا نَهَاكُمْ فِيهِ عَنْهُ، اور اس بات سے باز رہو جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں تمہیں منع کیا ہے، باز رہو۔ وَذَلِكَ هُوَ أَحْسَنُ مَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِن رَبِّنَا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قرآن میں اتارا ہے، جس کا حکم دیا ہے اور جس چیز سے روکا ہے، وہی ہمارے لیے اللہ کی جانب سے سب سے اچھا ہے، وہی اچھا ہے جو ہمارے لیے اتارا گیا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، اس بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے سب سے اچھا تھا اتارا گیا تمہارے لیے، اس سے اچھی ہے ہی کوئی بات نہیں، اور اس سے اچھی بات نہیں، اس سے اچھی ہدایت نہیں، اس سے اچھا طریق نہیں، راستہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، یہ نہ ہو کہ تم پر اچانک عذاب آن پڑے اور تمہیں ہوش بھی نہ ہو اور تم اس کا شعور بھی نہ رکھو۔ امام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ 5ویں صدی ہجری کے اہل سنہ کے بڑے ائمہ میں سے، اور ان کی اپنی مشہور ترین کتاب اہل سنہ کی آنکھ کا تارا، وہ کتاب، اپنی کتاب عقیدۃ السلفی و اصحاب الحدیث کا جب اختتام کرتے ہیں تو ان کلمات کے ساتھ کرتے ہیں، آپ سنیں اور سر دھنیں، اللہ کی قسم کمال کر دیا۔ امام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ نے 5ویں صدی ہجری کے ائمہ اہل سنت میں سے بڑے علماء میں سے اپنی کتاب کا اختتام ان الفاظ میں کرتے ہیں، جعلنا اللہ سبحانہ من الذین، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، ہمیں اللہ ان میں سے کر دے کہ جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ وہ بات کو سنتے ہیں اور سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، ہمیں اس میں سے کر دے۔ وَيَتَمَسَّكُونَ فِي دُنْيَاهُمْ مُدَّةَ مَحْيَاهُمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور جب تک ہماری زندگی اور یہ سانسیں ہمارا ساتھ دیں، ہم اس وقت تک کتاب و سنت کے ساتھ چمٹ کر رہیں، ہماری زندگی کی سانسیں یہیں ٹوٹ جائیں قرآن کو تھامتے ہوئے اور حدیث رسول کو تھامتے ہوئے، ہماری زندگی کی آخری سانسیں اور آخری قطرے اسی کتاب اللہ کو تھامے ہوئے آسمان پر روح پرواز کر جائے، ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں۔ وَجَنَّبَنَا الْأَهْوَاءَ الْمُضِلَّةَ، اور اللہ تعالی ہمیں جو ہوائے نفسانی ہے، گمراہ ترین اور بدعات، ایسی بدعات جو گمراہیوں سے بھری ہوئی ہیں، ہم اللہ سے ان سے پناہ میں آتے ہیں اور اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ وَالْآرَاءَ الْمُضْمَحِلَّةَ، اور بیکار قسم کی آراء، گمراہ کن آراء سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ وَالْأَسْوَاءَ الْمُضِلَّةَ، اور جو ذلت زدہ آراء ہیں اور ذلت کا شکار کر دیں، ان چیزوں سے بھی ہم باز آتے ہیں۔ فضلا منہ ومنا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ائمہ اہل سنت اسی بات کا اللہ سے دعا کرتے تھے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو سب سے اچھی بات کی پیروی کرنے والے، اور سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اہل سنت کا تارا، فرماتے ہیں اپنی مشہور ترین کتاب منہاج السنت النبویہ میں، فرمایا والحق لا یخرج عنہم قط، اہل سنہ میں سے
اہل سنہ کے اندر ہی حق ہے، ان سے نکلا ہوا نہیں ہے کبھی، اہل سنہ کے اندر ہی حق ہے، اہل سنت حق پر ہیں۔ فرماتے ہیں وَكُلُّ مَجْتَمَعُوا عَلَيْهِ فَهُوَ مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، جس پر اہل سنت اہل الحدیث جمع ہو جائیں وہی اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے آئی ہوئی بات ہوتی ہے۔ یاد رکھو وَكُلُّ مَنْ خَالَفَهُم مِّنْ خَارِجِيٍّ وَمُعْتَزِلِيٍّ وَجَهْمِيٍّ وَغَيْرِهِم مِّنْ أَهْلِ الْبِدْعِ فَإِنَّمَا يُخَالِفُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان اہل سنت کے مخالف ہو جائیں، وہ جہمی ہو، وہ رافضی ہو، وہ معتزلی ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے۔ فرمایا فَأَهْلُ الْأَهْوَاءِ مَعَهُمْ بِمَنزِلَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ فِي الْإِسْلَامِ كَأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي الْمِلَلِ، جیسے تمام کائنات کے مذاہب کو چنا جائے، یہ عیسائیت، یہ یہودیت اور جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، جیسے ان مذاہب میں اسلام حق پر ہے، چمکتا ستارہ ہے، اسی طرح تمام مسلمانوں کے گمراہ گروہوں میں سے اور گروہوں میں بٹے ہوئے مسلمانوں میں سے، اسی طرح جیسے اسلام تمام مذاہب میں حق پر ہے، ایسے ہی مسلمانوں کے تمام گروہوں میں اہل السنہ اہل الحدیث اہل حق میں سے ہے۔ ایک اور مقام پر منہاج السنہ میں فرماتے ہیں اہل السنہ الذین هم وسط فی الاسلام کما ان الاسلام وسط فی الملل، اہل السنہ تمام مذاہب میں سے وسطیت پر ہے، جیسے اسلام تمام مذاہب پر وسطیت پر ہے، درمیان میں ہے، نہ اس طرف اور نہ اس طرف، نہ افراط اور نہ تفریط، نہ اس انتہا کو اور نہ اس انتہا کو، بلکہ یہ وسط میں ہے۔ اور اس بات کی گویا کہ میں یہ مقصود میرا ان الفاظ سے یہ ہے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، وہ سب سے اچھی بات کی پیروی کرنے والے، نہ ان میں وہ انتہا ہے نہ یہ انتہا ہے، نہ وہ کافر نہ یہ کافر، بلکہ یہ درمیان کا راستہ، کفر بنتا ہے تو بنے گا، نہیں تو یہ اسلام ہے، یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، تقسیمات ہیں، ہر بات کفر نہیں اور نہ ہر بات اسلام ہے، نہ ہر بات کفر ہے اور نہ ہر بات اسلام ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم کتاب، اور اہل سنہ کے بچوں کو اس کتاب، ان کے سینے اس کتاب سے محفوظ ہونے چاہیے، اور ہمیشہ یہ کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہو اور ان کی زبان پر جاری رہنی چاہیے۔ واللہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو اس کی توفیق دے دے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم کتاب العقیدۃ الواسطیہ، اس میں فرماتے ہیں بل ہم الوسط فی فرق الامہ، یہ اہل السنہ والجماعہ جو ہیں، اہل السنہ اہل الحدیث، یہ امت کے فرقوں میں وسطیت پر ہیں، درمیان کے راستے پر ہیں، اعتدال کے راستے پر ہیں، کما ان الامۃ ہی الوسط فی الامم، جیسا کہ یہ امت یعنی امت مسلمہ تمام امتوں میں اعتدال کے راستے پر ہے، نہ یہودیت کی سختی ہے اور نہ عیسائیت کی گمراہی اور نرمی ہے، بلکہ وسطیت ہے۔ اور اسی طرح اہل السنہ اہل الحدیث کے اندر وسطیت ہے، اعتدال ہے۔ فرماتے ہیں فہم وسط فی باب صفات اللہ سبحانہ وتعالی، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے صفات کے مسئلے میں یہ نہ اس انتہا کو ہیں نہ اس انتہا کو ہیں۔ فرماتے ہیں بین اہل التعطیل الجہمیہ و بین اہل التمثیل المشبہہ، جہمیہ کیا کہتے ہیں اللہ کی صفات کے بارے میں؟ وہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، نہ اللہ کا ہاتھ ہے، نہ اللہ کا چہرہ ہے، نہ اللہ عرش پر مستوی ہے، انکار کرتے ہیں، معطلہ ہیں۔ اہل سنہ کا یہ موقف نہیں، اور نہ ہی مشبہہ کی طرف، نعوذ باللہ۔ مشبہہ کا کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ایسے ہے جیسے مخلوق کا ہاتھ ہو، اللہ کا چہرہ ویسے ہے جیسے مخلوق کا چہرہ ہو، اللہ ویسے مستوی ہے اپنے عرش پر جیسے انسان اپنی کسی چارپائی یا تخت پر بیٹھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل سنہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کما یلیق بشأنہ وعظمتہ، جیسے اللہ کی شان اور عظمت کے لائق ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی صفات کسی کے مثل نہیں، نہ اللہ کسی کے مثل ہے، وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے، نہ اس کا دیکھنا مخلوق کی طرح ہے نہ اس کا سننا مخلوق کی طرح ہے، لیکن وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ نہ جہمیوں کی طرح انکار ہے اہل سنت کے اندر، اور نہ ہی مشبہہ کی طرح تجسیم ہے، مشابہت ہے مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی۔
آپ دیکھیں اعتدال اہل سنہ والجماع کا، اہل حدیث کا اعتدال دیکھیں، کیوں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، یہ سب سے اچھی بات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ أَفْعَالِ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ الْقَدَرِيَّةِ وَالْجَبَرِيَّةِ۔ افعال اللہ کیا مراد؟ قدریہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اسلام لے آتا ہے اس کے بعد اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، ابدی جہنم میں جائے گا، ابدی، ہمیشہ کے لیے۔ کسی نے جھوٹ بول دیا ہمیشہ جہنم میں جائے گا، کسی نے چوری کر لی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جبریہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کفر کی حالت میں کوئی نیکی کام نہیں آتی، کفر کی حالت میں کوئی نیکی نہیں کام آتی، اسی طرح جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں دے گا، چاہے وہ چوریاں کرے، ڈکیتیاں ڈالے، قتل کرے، وہ پھر بھی جنتی ہے۔ اہل السنہ والجماع درمیان میں ہیں، ہاں وہ اعمال جو کفر کا باعث ہیں وہ کفر ہیں، اور جو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کفر کی وجہ سے الایمان قول وعمل یزید بالطاعت وینقص بالمعاصی، کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، نیکیوں سے بڑھتا ہے اور بڑھ بڑھ کر اولیاء اللہ کا قرب حاصل انسان کر لیتا ہے، اور کبھی ایمان کم ہوتا ہے معصیت کی وجہ سے، کہ کم ہوتے ہوتے انسان سے ایمان خارج بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر کبیرہ گناہ انسان سے ایمان کو خارج نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو جہنم میں پھینک کر اپنی ایک مدت تک اس کو دوبارہ نکال کر جنت میں بھیجے گا، یا پھر اللہ چاہے اس کی مشیت پر ہے ویسے ہی اللہ معاف کر دے۔ یہ اہل سنہ کی وسطیت اور اعتدال آپ دیکھیں، یہ ہے اہل حدیث۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، وہ بہترین بات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ فرمایا وَفِي بَابِ وَعِيدِ اللَّهِ بَيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَبَيْنَ الْوَعِيدِيَّةِ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ، وہی بات کہ جیسے معتزلہ اور مرجیہ کا کیا معنی ہے؟ مرجیہ کہتے ہیں کہ کوئی عمل، انسان جو بھی عمل کرتا رہے اس کو اس کے ایمان پر کوئی اثر نہیں ڈالتا، اور جو قدریہ ہیں وہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، یعنی وعید وہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، لیکن دونوں کا موقف یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اگلی بات امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وفی باب الایمان والدین بین الحروریۃ والمعتزلہ وبین المرجئۃ والجہمیہ۔ اللہ اکبر، یہ بھی اسی کے قریب بات، تاکہ بات کو مکمل کیا جا سکے۔ وفی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الروافض وبین الخوارج۔ اہل السنہ والجماع خوارج اور رافضیوں کے درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ رافضی کیا کرتے ہیں؟ وہ اہل بیت کو صرف مسلمان مانتے ہیں، باقی سب کی تکفیر کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، سب کی تکفیر کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں خوارج وہ اہل بیت کو بھی کافر سمجھتے ہیں، صحابہ کو بھی کافر سمجھتے ہیں سوائے چند لوگوں کے، امیر معاویہ بھی کافر، علی بھی کافر۔ اہل سنہ والجماع کا موقف یہ ہے، نہیں، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے چہرے کو ایمان کی حالت میں زیارت کی، ملاقات کی، ہماری ان سے محبت ہے، ہماری ان سے محبت ہے، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہوں یا صحابہ کرام میں سے ہوں۔ علی و معاویہ بھائی ہیں، لڑائی تو ہو جاتی ہے، لڑائی دو بھائیوں، سگے بھائیوں میں ہو جاتی ہے، لیکن ہے وہ بھائی، اور قیامت کے دن وہ جنت کے وارث ہوں گے۔ اور یہ آج جو بولنے والے دونوں کو کافر کہنے والے یا ایک کو کافر کہنے والے کل کو پچھتا رہے ہوں گے۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، وہ بہترین بات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ گویا کہ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل السنہ والجماع، اہل الحدیث ہی کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس میں تقلید کی جکڑ بندیاں نہیں ہیں کہ آپ ایک امام کے مقلد ہو گئے فَيَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِيدُ إِمَامِنَا، اور یہ کہتے رہیں کہ ہم پر چونکہ ٹھیک ہے قرآن کی آیت بھی ہے، حدیث مبارکہ بھی ہے، من جہت الاحادیث والنصوص، ہم سمجھتے ہیں
لیکن بل یجب علینا تقلید امامنا، لیکن ہم پر ہمارے امام کی تقلید کرنا واجب ہے، یہ جکڑ بندی نہیں۔ فیتبعون احسنا، بہترین کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ ہی آزاد کاری ہے کہ اپنی مرضی سے قرآن کے مفہوم کو بیان کرتے رہو، اپنی مرضی اور جی میں جو چاہے اس کو مفہوم بیان کرتے رہو۔ یہ تو کوئی بھی ایسی بات آئے، مثلا ایک بہت بڑا نام ہے، لوگ اسے سنتے بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ کر اور دھیما انداز اپنا کر، فین فالوئنگ رکھ کے معاشرے کو گمراہ کرنے والے۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ جو قرآن میں جہنم کی وعیدوں کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا یہ تو ایسا ہی ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ اگر یہ آئندہ کام کیا تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، بیٹا ویسا کام کر لیتا، لیکن باپ گھر سے نکالتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے جو قرآن میں جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں بس اسی طرح ہی ہیں، اللہ جہنم میں ڈالے گا نہیں، اور نہ ہی اللہ کو اس کی ضرورت ہے، بس اللہ تعالیٰ ویسے ہی باپ کی طرح ڈراتا ہے کہ کہیں یہ کام کرنا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی جرت ہے، کیا قرآن کے اتنی کثیر تعداد آیات جو جہنم کی وعید پر اتری ہیں، کیا وہ صرف اسی طرح ہیں جیسے باپ ڈراتا ہے کہ وہ باہر گھر سے نہیں نکالے گا؟ نہ یہ آزاد کاریاں ہیں اور نہ ہی یہ جکڑ بندیاں ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں قرآن کا وہی مفہوم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی مفہوم معتبر ہے جو صحابہ نے متعین کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے صحابہ نے سنا اور صحابہ نے آگے نقل کیا، تابعین نے آگے بیان کیا، محدثین نے اسے جمع کر دیا۔ یہ آزاد کاریاں اور یہ شتر بے بہاریاں نہیں ہیں اہل السنہ کے اندر، اہل حدیث کے اندر۔ قرآن کا وہی مفہوم بیان ہوگا جو صحابہ نے بیان کیا ہے، جو صحابہ نے سنا ہے، جو سبب نزول سبب ورود حدیث کا بیان ہوگا اسی کی پیروی ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان جامع ترمذی میں ایک واقعہ موجود ہے، ایک جنگ کا موقع، آخری بات کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ جنگ کا موقع تھا، جنگ کی حالت کے اندر ایک شخص مسلمانوں کے لشکر میں سے نکلا اور اس نے جا کر کافروں کے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ تو جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے قرآن کی آیت پڑھنے لگے، اس میں تابعین بھی تھے، قرآن کی آیت پڑھنے لگے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اس نے تو گویا کہ اس قرآن کی آیت کا مصداق بن گیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اتنا بڑا لشکر ہے، اکیلا فدائی کارروائی کی تو موت تو یقینی ہے، موت تو یقینی ہے، گویا کہ قرآن کی آیت کا مصداق بنا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے تھے، کہا نہیں یہ قرآن کی آیت اس بارے میں نہیں اتری، یہ تو قرآن کی آیت ہمارے بارے میں اتری تھی۔ جب غزوہ تبوک ہوا تو مسلمان ہچکچا رہے تھے خرچ کرنے میں، اس وقت مسلمانوں کی حالت کمزور تھی، اگر مسلمان خرچ نہ کرتے، جنگی تیاری نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں گویا کہ ڈال رہے ہو، اپنے مال میں سے خرچ کرو اور جہاد کے لیے نکلو، یہ نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو اور کافر تم پر حملہ آور ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، صحابی رسول نے قرآن کی آیت کی متعین کیا اس کا معنی فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، جس معنوں میں یہ قرآن کی آیت اتری تھی صحابی نے اس کی وضاحت کر دی۔ اہل حدیث ہی اہل حق ہیں، مسئلے کے اہل حدیث ہی کیوں؟ وہ اس لیے یہ قرآن کی ویسی پیروی کرتے ہیں جیسے اللہ کی مراد ہے۔ امام زہری کا جیسے کہنا ہے کہ ہم اللہ کی اوپر ایمان لائے، آمنت باللہ وبمراد اللہ وآمنت برسول اللہ وبمراد رسول اللہ۔ ہم ویسے اللہ پر ایمان لائے جیسے اللہ کی خود مراد ہے، ہم اللہ کے رسول پر ویسے ایمان لائے جیسے اللہ کے رسول کی خود مراد ہے۔ آئیں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اہل حق کی پیروی کیجئے، اہل حق کا ساتھ دیجئے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائیں جو قیامت تک رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔